کربلا تک پہنچا صرف وہ ہے کہ جس نے امام کے سامنے اپنی عقل کو تسلیم کر دیا کہ اب ہماری عقل نہیں ہے، اب جو بھی ہے وہ حسین کا حکم ہے، اس سے آگے نہیں، عقل کا کام نہیں ہے، بس اب حسین کو پہچان لو، پھر اس کے بعد حسین کی سنو۔ یہ مقام کربلا بھی یہی مقام سمجھا رہی ہے، اس لیے کہ کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر میری عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، حجت خدا کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ عقل کی سنوں یا حجت خدا؟ تو مراحل ایسے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان بھی ایسے ہی لیتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا پھر آپ کے لیے ایگزامپلیفائی کروں۔ فرض کیجئے کہ مقام ایسا ہو کہ آپ کو حجت خدا نے بھیجا جنگ میں، آپ لڑنے جا رہے ہیں، جو مقابلے پر ہے وہ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، اور آپ جنگ لڑتے ہوئے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ بس کچھ دیر اور چاہیے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا فتنہ اس کا سر قلم ہو جائے گا۔ میں کہوں شاید آتی ہوئی کربلا ٹل جائے، آتی ہوئی کربلا ٹل جائے، اتنے نزدیک، اتنا بڑا فتنہ تاریخ اسلام میں، جس تاریخ اسلام میں جس انحراف کو تلاش کرو گے اس کی جڑ اسی فتنے پہ جا کر ختم ہوتی ہے۔ چیلنج کر کے بتا رہا ہوں، ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں جو انحراف اسی کے پر جا کے ختم ہو رہی ہے۔ اب جو اتنا شریر ہے خدا جانے اس کو اپوائنٹ کرنے والا کیا ہوگا۔ بہرحال اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں بڑھا سکتا آگے، اس کو یہاں تک لانے والا کیسا ہوگا۔ اب اتنا شریر، اتنا اللہ کا دشمن، اہل بیت کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو، کتنی دیر؟ 5 قدم کا فاصلہ ہو، صرف 5 منٹ آپ کو چاہیے، 5 منٹ میں آپ اس کا صفایا کر دیں، پورا گراؤنڈ آپ کے کنٹرول میں ہے، ایوری تھنگ، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، 5 منٹ چاہیے آپ کو۔ اور جب آپ آخری حملہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوئے، پیچھے سے حجت خدا نے کہا واپس آ جاؤ۔ موقع آپ سمجھ گئے ہیں۔ مالک اشتر ام الفساد کے خیمے سے صرف 5 قدموں کے فاصلے پر ہے، پوری جنگ انڈر کنٹرول ہے۔ جناب مالک اشتر جانتے ہیں کہ کتنا بڑا شر ہے یہ۔ بھئی میرے جیسا کوئی ہوتا اور اس کے پاس یہ سچویشن آ جاتی تو وہ یہی سوچتا کہ پہلے اس کو صاف کر دوں، بعد میں مولا سے ایکسکیوز کر لوں گا، کہوں گا مولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہانے کرنے میں تو ہمیں ٹائم ویسے بھی نہیں لگتا، تو ہم تو مولا کو بہت سارے بہانے بنا کر دے سکتے ہیں، ہم جو بہانے بنا کر دے سکتے ہیں اسی لیے مالک اشتر نہیں بنتے۔ اسی لیے میں جو علی کو علی کی طرح سمجھ سکے اسی کو مالک اشتر کہتے ہیں۔ یہ میرے الفاظ تو نہیں ہے نا۔ وہ مولا جس جیسا طول تاریخ انسانیت میں کوئی نہ ہو سکا، جس کو اپنی زبان سے علی جیسا ہونے کی سند دے، اسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ خود مولا نے سند دی، کہا میں جیسا رسول کے لیے مالک اشتر۔ تو مالک کو چھوٹی بات تھوڑی ہے جناب، مالک بننا آسان کام نہیں ہے۔ اب مالک کیسے مالک بنتا ہے یہ نظر آئے گا صفین میں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں 5 قدم کے فاصلے پر ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آئی، اب مالک مولا بلا رہے ہیں، جو ایک آواز پر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں علی کے قدم میں ڈال دیں، اسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ ہم سے تو کچھ روپے علی کے نام پہ نہیں دیے جاتے، ہم سے تو مولا کے نام پہ کچھ پیسے نہیں نکلتے، چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے۔ جو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں علی کے قدموں پر نچھاور کر دے اسے۔ اب یہ مقام کیسے آئے گا؟ عقل کہہ رہی ہے کامیابیاں، علی کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ، تو جو اپنی کامیابیوں پر حجت خدا کو ترجیح دے وہ مالک اشتر۔ کیسے آئے گا یہ مقام؟ جب شعائر کی تعظیم، جب شعائر الہی کو پہچاننے کے قابل ہو جاؤں گا، اس مرحلے میں۔